گیا۔ یہ عظمت اور یہ مقام جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو ملا، یہ عمل کی بنا پہ نہیں ملا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں صحابی کی عمر اتنی تھی تو انہوں نے اس عمر میں اسلام قبول کیا، انہوں نے اتنے سال نماز پڑھی تو اتنے حج کیے، یا اتنی بار ان کی زندگی میں رمضان آیا، تو کوئی کہے کہ انہوں نے تو عمل تھوڑا کیا، میری عمر ان سے زیادہ ہے، میری نمازیں زیادہ ہیں، میرے حج ان سے زیادہ ہیں، میں نے رمضان کے روزے ان سے زیادہ رکھے، تو میرے کھاتے میں نیکیاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے میری شان معاذ اللہ کسی صحابی سے بڑھ گئی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کو جو مقام ملا ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ملا، یہ رسول اللہ کے دیدار کی وجہ سے ملا۔ اور اس پہ باقاعدہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پہ لکھا کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی حالت اسلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لمحے کے لیے دیدار کیا، صرف ایک لمحے کے لیے، ابھی بھلا اس نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، صرف ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں اس نے دیدار کر لیا، اب اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں افضل من کل من یأتی بعدہ، اب اس نے اگرچہ نماز ایک بھی نہیں پڑھی، ابھی صرف اسلام لایا اور ایک لمحے کے لیے حضور کے چہرے کا دیدار کیا، اب اس کی شان اتنی اونچی ہے۔ قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں بعد والے کروڑوں مل جائیں قیامت تک، اس کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، جس کے کھاتے میں نہ ابھی کوئی حج ہے، نہ ابھی کوئی زکوٰۃ ہے، نہ ابھی کوئی روزہ ہے، نہ ابھی کوئی نماز ہے، صرف ایک لمحے کے لیے حضور کے چہرے کا دیدار کیا۔ کہتے ہیں افضل من کل من یأتی بعدہ وان فضیلت الصحبہ لا یعدلها عمل، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی جو فضیلت ہے، بعد والوں کا کوئی عمل بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام اور مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کرنے پہ اللہ عطا فرماتا ہے۔